عالم بنتے ہو تو عالم بن کر دنیا کو ٹارگٹ کرنا، عالم بن کر دنیا کمانے کی فکر کرنا، عالم بن کر دنیا کو بہتر بنانے کی فکر کرنا، تو پھر میرے پیارے آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے۔ اگر عالم بنتے ہو، عالم بننے کا ارادہ ہے تو اس ارادے میں صرف یہ رکھو کہ ہم عالم بن رہے ہیں تاکہ دین کا ہم سے کام ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، آخرت بہتر ہو جائے، ملت کا ہم سے کتنا کام ہو جائے، تم اس پہ توجہ رکھو۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں اس کے لیے رب العالمین کافی ہے، اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ۔ علماء عالم بنتے ہو، جان لیں علماء وہی پریشان ہوتے ہیں جو اپنی فکر آپ کرتے ہیں، جو اپنے بارے میں اپنے آپ میں سوچنے لگتے ہیں۔ وہ دین اور ملت اور دین اور اسلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اللہ کا پیغام، اللہ کی رضا، آخرت، یہ چھوڑ کر اگر اپنے گھر، بچے، بیوی، بچوں کو کیا کریں گے، کیسے کرائیں، جو اس میں گیا وہ عالم صرف کہنے کے لیے بنا ہے، یا سمجھیے کم خرچے کا پیسہ تھا اس لیے مدرسے میں آ گیا، خرچہ کم تھا اس لیے مولوی بن گیا ہے، پیسے کی تنگی تھی اس لیے مولوی بن گیا ہے، ذوق سے عالم نہیں بنا ہے۔ اگر ذوق سے عالم بنو گے تو ذرا سوچو، دنیا میں ایک ذرا سا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی، ایک مزدور کو آپ نے کام پہ لگایا، توجہ دیجئے گا، مزدور کو کام پہ لگایا تو ہر تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ مزدور کیا کام کر رہا ہے، کتنا کیا۔ اگر اس میں وہ کوتاہی کر رہا ہے، سستی کر رہا ہے، کاہلی کر رہا ہے، اٹھ بیٹھ کر رہا ہے، تو اس کو ڈانٹیں گے کہ تم کو ہم نے مزدوری پہ رکھا ہے، تم بیٹھ گئے ہو، تم کام نہیں کر رہے ہو۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مزدور پہ نظر رکھیں گے، اس کی کاہلی، سستی، کوتاہی کو توجہ دیں گے، اس پہ ڈانٹیں گے، توجہ دیں گے میرے پیارے۔ لیکن ایک شخص ایسا آیا جو آپ کے بغیر کہے آپ کا کام کرنے لگا، آپ نے کہا نہیں اور آپ کا کام کرنے لگا، آپ نے پابند و مجبور نہیں کیا، آپ نے ابھی کوئی لالچ نہیں دی اور آپ کا کام کرنے لگا۔ ذرا غور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ وہ جو اپنے آپ سے کام کرنے لگا ہے اس کے کام کو دیکھو گے؟ نہیں، اب یہ نہیں دیکھیں گے کتنا کر رہا ہے، بلکہ کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد خیال آئے گا، ارے بھائی یہ بغیر بولے آگے کام کر رہا، بلاؤ اس کو شربت پلا دو، بلاؤ اسے کھانا کھلا دو، بلاؤ اس کو کیا ضرورت ہے۔ میرے علماء طلباء سن لو، اگر دل سے بغیر دباؤ اور ڈیوٹی اور برڈن سمجھے اگر آپ ذوق سے اللہ کے کام پہ لگ جاؤ گے تو دنیا کا شریف انسان ایسے مزدور کو نہیں چھوڑتا ہے تو مولا تمہیں کیسے چھوڑ دے گا، رب تمہیں کیسے محتاج بنا دے گا، تمہیں کیسے رسوا ہونے دے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی القرآن لسورۃ، ان فی القرآن لسورۃ کہ لولا انزلت سورۃ اخری لکفت آیتن، حضور نے فرمایا کہ بے شک قرآن میں ایک آیت ہے، اور اگر وہ آیت قرآن میں صرف وہی آیت ہوتی اور کوئی آیت نازل نہ ہوتی تو بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وہ آیت کون سی ہے کہ اگر وہ آیت ہوتی ہے، اگر دوسری آیتیں نہ بھی ہوتی تو یہ کافی تھی۔ وہ آیت ہے، سن لو، اسے دل میں بٹھا لو۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اعلان کر دیا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ ان دو باتوں پہ یقین ہو جائے، اور رب نے اعلان کیا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ اعلان کر دیا ہے تقوی اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو۔ مطلب ظاہر میں، باطن میں، مجمع میں، تنہائی میں، انجمن میں، خلوت میں، جہاں رہو ہر بات رب کو ذہن میں رکھ کر، آخرت کو دماغ میں رکھ کر بولو، ہر قدم آخرت کو دماغ میں رکھ کے اٹھاؤ، ہر فیصلہ آخرت کے اعتبار سے کرو، بلکہ سوچو بھی تو یہ سوچو اس کے پیچھے کہ یہ سوچنا ہمارے لیے دین میں صحیح ہے یا غلط ہے۔ کوئی خیال بھی آئے تو اس خیال کو بھی آخرت کے ترازو پہ تولو، رضائے الہی کے سامنے رکھو کہ رضائے الہی اس میں ہے یا نہیں ہے۔ سوچنا بھی رضائے الہی کے مطابق ہو جائے، یہ ہے تقویٰ ہا ہونا۔
تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ میرے پیارے یہ سن لو، عالم بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدھ بات پیش کر دوں کہ نحو کے کچھ قواعد معلوم ہو گئے، کلمہ اور کلام کی تعریف پڑھ لیا، مرفوعات منصوبات مجرورات یاد کر لیے، صرف کی کچھ کتابیں پڑھ لی، صرف کے کچھ میں تعریفیں یاد کر لی کہ اسم فعل حرف ہے، اس کے بعد محموز معطل مضاف کی تعریف پڑھ لی، اور کچھ قواعد پڑھ لیے، حرف صحیح حرف علت جان گئے۔ اب یہ سب جب مدرسے کے طلباء کے درمیان بات ہوتی ہے، مولویوں کے درمیان، جب کوئی پھٹافٹ بول دیتا ہے، وہیں سے دیکھیے گا اندر سے وہ پھول جاتا ہے کہ میں درسگاہ کے یہ سارے قواعد جانتا ہوں، مجھے ابھی مستحضر ہے۔ میرے پیارے یہ علم نہیں ہے، یہی علم ہے، یہ تو علم تک پہنچانے والی سیڑھی ہے، یہ تو زینہ ہے، زینے پہ بندر کی طرح اچھل کے اپنے آپ کو منزل پہ پہنچنے والا سمجھتے ہیں۔ یہ نحو کے قواعد، صرف کے قواعد، کچھ منطق کے جو اصطلاحات اس کی تعریفیں، اب یہ سب پڑھ کے اسی کو تو معیار بنائے ہوئے ہیں، عالم ہونے کا معیار بنائے۔ یہ سب کس لیے ہے؟ یہ سب اس لیے ہے تاکہ یہ سارے جمع ہو جائیں تو قرآن و حدیث کی عبارت سمجھ میں آنے لگے، قرآن سمجھ میں آئے، حدیث سمجھ میں آئے، اور حدیث قرآن کے مضامین کو صحیح طور پر سمجھنے اور صحیح نتیجہ نکالنے کے لیے اصول تفسیر پڑھنا ہے، اصول حدیث پڑھنا ہے، اصول فقہ پڑھنا ہے تاکہ اصول کی روشنی میں بات ہو سکے، منطق پڑھنا ہے تاکہ بولے دعویٰ کچھ دلیل کچھ، دلیل کچھ دعویٰ کچھ، یہ بے ڈھنگا پنا نہ آئے، اس لیے منطق پڑھتے ہیں تاکہ سوچنے اور سمجھنے کی سوئی صحیح رہے اور صلاحیت بنے، بات ڈھنگ کی کریں، سلیقے کی کریں۔ کہنا یہ میرے پیارے جتنی چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں نیچے سے، یہ سب عالم بنانے کے لیے آلہ ہے، آلہ ذریعہ ہے، لیکن آج ہمارے طلباء اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم نے یہ درسگاہ میں یہ نصاب پڑھ لیا، نحوی سے لے کر قافیہ تک پڑھ لیا، شرح جامی پڑھ لی، فلاں صرف کی کتاب پڑھ لی، فلاں منطق کی کتاب پڑھ لی، اس کا تذکرہ آپس میں کرتے ہیں اور پھولتے ہیں، ہم نے یہ پڑھا وہ پڑھا وہ پڑھایا۔ میرے پیارے یہ تو سب راستے میں کھو جانے والے لوگ ہیں، یہ راستے ہی میں بھٹک گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، اور حد یہ ہے کہ نہ وہ صرف کی بات کیجئے، منطق کی تعریف پوچھئے تو بول دیں گے، اور اگر عبارت کتاب ایک کھول کے عربی سامنے رکھ دیجئے تو اچھے اچھے فاضل کی جو ہے پسینہ آنے لگے ایک عربی عبارت کو پڑھنے میں، ایک سطر عبارت پڑھنے میں، برسوں نائب صرف پڑھتے رہے، لیکن کوئی کتاب رکھ دو تو پسینہ آ جائے، اس کے بعد بھی آپ عالم کہلانا چاہتے ہیں، تعجب کی بات ہے۔ جو ہمارے دین کا سورس ہے، قرآن و حدیث کے لیے عربیت جاننا، عربی نہیں فصاحت و بلاغت کی بھی معرفت رکھنا، گہرائی تک جانا، عبارت کو لفظی معنی کے ساتھ نہیں مناسبتوں کے ساتھ سمجھنا، تقدم و تاخر کو ذہن میں رکھ کے سمجھنا، یہ ساری چیزیں آ جائیں، اس کے بعد بھی علامہ نہیں ہوتا ہے میرے پیارے۔ ابھی تو آپ وہاں نہیں پہنچے اور عالم کہلانے لگتے ہیں۔ اسی لیے آج دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ وہ عالم کہلاتے ہیں جو عالم نہیں ہیں، وہ عالم کہلاتے ہیں جو عالم نہیں ہیں۔ عالم وضو و نماز کے مسائل کے جاننے لے کا نام صرف عالم نہیں ہے، ہر روزہ حج زکوٰۃ کے کچھ مسائل جان لینے کا نام نہ، وہ صرف کے کچھ اصطلاحات کو یاد کر لینے کا نام، کچھ کتابوں کے نام کا نام، یہی صرف عالم نہیں میرے۔ سنو عالم کون ہے، میں آپ کو بتاؤں عالم بنے ہیں تو میرے آقا نے حدیث میں فرمایا ہے کہ مومن کون ہے۔ حدیث میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ مومن کون ہے۔ کبھی صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات بتا دیجئے جس سے میں جنت میں چلا جاؤں، حضور نے فرمایا قل ربی اللہ واستقم، کہ اللہ کو اپنا رب مان لو اور اس پر اٹل ہو جاؤ۔ یہ حدیث بتا رہی ہے، ذرا اپنی ذات پہ اسے رکھ کر دیکھیں کہ کیا ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور رب کی ربوبیت کا اعلان کر کے ہم اس پہ قائم ہیں؟ کیا ہم اس پہ ہل تو نہیں جاتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ سنو، پوری بات تفصیل سے نہیں پیش کروں گا، میں خاص طور سے تخصص فاضل کا عالم کے طلباء سے توجہ چاہوں گا۔ عالم کا مطلب ہے تمہارے کام کے لیے، تمہاری ذات کو بنانے کے لیے، دنیا کو بہتر بنانے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے جو علم کام آئے اسے جاننے والا عالم ہوتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ نائب سر تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے بھائی، یہاں بھی طب یونانی میں منطق کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، آج بھی داخل ہے، شرح تہذیب وغیرہ یہ جو دوائیں بناتے ہیں یونانی،
یونانی دوا میں اس کے کورس میں شامل ہے، تو یہ منطق پڑھ لینا، یہ نحو صرف پڑھ لینا یہ عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ عالم ہونے کے لیے کہ آپ ٹارگٹ رکھو کہ ہم یہ سب پڑھ کر قرآن و حدیث کی عبارت، اس کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کی تشریحات، اس کو ہم سمجھنے لگ جائیں تو اب سمجھو عالم بننے کے لائق، اب لائق بنے، تاکہ تم جتنا مطالعہ کرتے جاؤ گے اتنا ہی علم بڑھتا جائے گا۔ عالم بننے کے لائق بن گئے ہو، لیکن عالم بنو گے اس وقت کہ صرف وضو کے فرائض، سنن، آداب، نماز کے فرائض، واجبات جاننا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، بنیادی ضرورت ہے، لیکن صرف اس کے جاننے کے نام بس اتنا جان گئے تو آپ عالم ہو گئے؟ ارے عالم ہو تو عالم بنے، تو عالم بن کے دکھاؤ۔ عالم بن کے اس وقت ہوگا، اس وقت عالم کہلاؤ گے جب عالم کے لیے، ایک مومن کے لیے قرآن نے جو کہا ہے وہ تمہارے اندر نظر آئے، حدیث نے جو بتایا ہے وہ تمہارے اندر نظر آئے، رسول پاک نے جو بتایا ہے وہ تمہاری ذات میں نظر آئے، ہر معاملے میں، عمل میں، چال میں، چلن میں، گفتگو میں، رویے میں، سلوک میں، اپنے گھر میں، بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، سب کے ساتھ، ہر معاملے میں، خوشی کے وقت، غم کے وقت، غصے کے وقت، لالچ کے وقت، جس وقت کے لیے قرآن نے، حدیث نے، اللہ نے، رسول نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اس ہدایت پر عمل کر کے دکھنے لگ جاؤ تو سمجھ میں آئے گا تم عالم بن گئے، عالم بن گئے۔ ورنہ حدیث کہتی رہے، قرآن کہتا رہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور صبح سے شام تک 51 جھوٹ بولتے رہو اور اس کے بعد کہو عالم ہے۔ قرآن پڑھا ہے کہ لعنت ہے اللہ کی جھوٹ بولنے والوں پر، پھر بھی عالم کہلائیں گے۔ قرآن کہتا، حدیث پاک کہتی ہے، آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت کا خیال نہ ہو، امانت دار نہ ہو، لوگوں کے مال یا قول یا بات کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ، امانت دار نہیں ہے تو مومن نہیں ہے، عالم ہونا تو دور کی بات ہے، بات کی بات ہے۔ اب مدرسے میں بیٹھ کر کے کسی کے بکسے سے پیسہ چرا لیے، کسی کا صابن چرا لیے، اب یہ امانت داری ہے؟ یہ تو اس سے بھی آگے کی گئی گزری بات ہو گئی، اس کے بعد بھی عالم ہے۔ کسی کا پیسہ چرا لے، کسی کا موبائل چرا لے، کسی کے بکسے میں چوری کرے، ذرا آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے کو دیکھو اور اپنی حرکت کو یاد کرنا۔ توجہ چاہوں گا، کسی کو کچھ مت کہو، اپنے کو شیشے میں کھڑے ہو جاؤ اور جو کرتے ہو نا، اکیلے میں، تنہائی میں، چھپا کے، وہ سب کو یاد کرو اور چہرے میں پوچھو کہ ہم ہی عالم ہیں۔ ایسا کرنے والا بھی عالم ہوتا ہے، ہم ہی عالم ہیں تو دنیا نہیں، تمہارا ضمیر خود کہے گا، ذلیل تمہارے اندر خباثت ہے، تم سب کچھ بنے ہو، ابھی عالم نہیں بنے، عالم نہیں بنے ہو۔ اپنی طبیعتوں سے خباثت نکالو، موبائل لے کر کمبل اور رضائی میں گھس کر کے گندی فلمیں دیکھو گے، گندے ویڈیوز دیکھو گے، رات بھر جاگتے رہو گے، تو جا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھ لو اپنے سے کہ کیا ایسا کرنے والا بھی عالم ہوگا؟ یہ عالم ہوگا؟ ارے طبیعتیں میں خباثت ہے، یہ خباثت کو اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم شیطان اور نفس کے خباثت کے چنگل میں پھنس گئے ہیں، اسے نکلنے کی اپنے آپ کو بار بار تیاری کرو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم تنہائی میں جو کر رہے ہیں، ذرا آئینے کے پاس کھڑے ہو کر اپنی حرکتوں کو یاد کرو اور یاد کر کے پوچھو کہ ہم ہیں مولوی، ہم ہیں عالم کہلانے کے لائق۔ اسی کو عالم ربانی کہا جاتا ہے، اسی کو عالم دین کہا جاتا ہے۔ تو تمہارا ضمیر خود تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا فاستفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو، دوسروں کے سامنے چہرہ صاف کر کے جا کے مولوی صاحب، عالم صاحب، امام صاحب، شیخ صاحب، یہ دوسروں سے ملوا لینا اور ہے، لیکن اپنے کو اپنے سے پہلے ملوا لو۔ اگر دل تمہارا مان رہا ہے کہ تم ٹھیک ہو، تب پھر پوری دنیا کچھ بھی کہتے رہے، تم ٹھیک ہو، تم اچھے ہو۔ میرے پیارے، اپنی نظروں میں جو گر گیا،
وہ دوسروں کی نظروں میں کبھی نہیں اٹھ پائے گا۔ دوسروں کی نظروں میں آپ اپنے کو بنا بنا کے سوار کے پیش کرتے رہیں گے، لیکن وہ جو ہم نے تنہائی میں اکیلے میں غلط کیا ہے وہ زندگی بھر ہمارے دل میں کچوکے مارتا رہے گا۔ اپنے ضمیر کو اگر زندہ رکھنا ہے، اپنے کو باحوصلہ اور خوددار رکھنا ہے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنی نظروں میں گرنے سے بچا لو، اپنی نظروں میں گرنے سے بچا لو۔ بہت سارے لوگ، اللہ معاف کرے، الگ الگ بیک گراؤنڈ سے آ جاتے ہیں، غیر مہذب فیملی ہے، کوئی تہذیب نہیں ہے، پہلے سے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، دیہات کے لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان گھروں سے بچے آ گئے ہیں۔ اگر انہیں یہ نہیں ملا ہے تو اپنے آپ میں سوچو میرے پیارے، اور آگے ایک جملہ سن لو، اپنے کو کوشش کرو، اور اگر جہاں دنیا لوگ اپنی کوشش میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ان بارگاہوں میں جاتے ہیں جہاں کی نظر اکسیر نظر ہوتی ہے، جہاں کی نظر لمحوں میں پلٹ دیتی ہے۔ اگر اپنی طبیعتوں پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو، اپنی عادتوں کو نہیں سدھار پا رہے ہو، خدا کی قسم چلے جاؤ سرکار کلاں کی بارگاہ میں، چلے جاؤ حضور اشرفی میاں کی بارگاہ میں۔ اور یہ میں بیان کروں تو میں اپنا تجربہ بیان کر دوں گا تو لمبا ہو جائے گا۔ جاؤ رو رو کے کہو کہ حضور میرے اندر یہ ہے، دعا فرمائیں، نظر توجہ فرمائیں کہ نفس و شیطان کے شر سے نکل کر ہمیں صحیح فکر مل جائے، ایمانی سوچ مل جائے، ایمانی فکر نصیب ہو جائے۔ جاؤ بارگاہ میں حاضری دو، 1000 کتابیں پڑھ کر بھی وہ رخ نہیں، وہ روشنی نہیں ملے گی جو ان کی ایک نگاہ کرم سے ملے گی، جو ان کی ایک نگاہ کرم سے ملے گی۔ بارگاہ مخدوم پاک میں پہنچو، وہاں استغاثہ کرو، استمداد کرو۔ آج بھی ان بارگاہوں سے دل و دماغ کی صفائی ہو رہی ہے، لیکن کوئی طالب صادق بن کر جائے تو صحیح، طالب صادق بن کر آئے تو صحیح۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے پیارے، عالم نحو کے مسائل، منطق کے صرف کے اصطلاحات یاد کر لینے کے نام کو اسی میں جو ہے اپنے کو ایک دوسرے پہ برتری اور غرہ دکھا رہے ہیں، اور اسی کو سمجھ رہے ہیں عالم بن گئے۔ عالم بنو تو جو یہ سارے فنون جس مقصد سے پڑھائے گئے ہیں اس مقصد کو حاصل کر لو، تب عالم ہوگے۔ خود ہی حدیث سناتے ہو، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، پڑھ رہے ہو، خود ہی حدیث سناتے ہو، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس کا کمٹمنٹ پورا نہ کرے، جو اپنے عہد و معاہدے و میثاق کو پورا نہ کرے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو ذرا کر کے دکھاؤ، تب سمجھ میں آئے گا کہ عالم بنے ہو۔ حضور نے فرمایا تم میں خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ بھائی حضور نے، صحابہ نے پوچھا میں یا رسول اللہ، حضور کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ من اذا کیا ہے حدث کذب، جس نے جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کر دے۔ اور ایک حدیث میں چوتھا جملہ اور حضور نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ آپس میں جھگڑا کرے تو غلط زبان گالی گلوچ پہ اتر آئے، مغلظات بکنے لگے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا یہ 4 چیزیں ہیں، اور آقا نے فرمایا یہ 4 باتیں جس کے اندر ہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، آقا قسم کھا کے کہتے ہیں مومن نہیں۔ میرے پیارے، کوئی عالم ہو اور سچائی کا پاسدار نہ ہو، کوئی عالم ہو اور امانت کو امانت نہ سمجھتا ہو، کوئی عالم ہو اور وہ وعدے کو وعدہ نہ سمجھتا ہو، کوئی عالم ہو اور آپس میں جھگڑے لڑائی ہوں تو گالی گلوچ کرنے لگے، وہ نحو و صرف کا عالم ہے، وہ قرآن و حدیث کا عالم نہیں ہے، وہ نحوی صرفی کتابوں کا عالم ہے، وہ درسیات کو پڑھنے والا عالم ہے، وہ عالم جس کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، وہ عالم جس کا وزن بہت ہوگا، جو 1000 عابدوں پہ بھاری ہے، یہ وہ عالم نہیں ہے۔ عالم تو وہ ہے کہ جو سب پڑھنے کے بعد انجام تک پہنچے کہ جو قرآن نے کہا، جو حدیث نے کہا، جس میں رضائے الہی ہے، جس میں آخرت کی سرخروئی ہے، اسے اپنا لے، اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ تب دنیا آپ کو سند دکھانے کے لیے نہیں بولے گی، آپ کو دیکھ کے کہہ دے گی کہ یہ عالم ہے، آپ کو سن کے بول دے گی یہ عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج حضور سرکار اعلیٰ حضرت شفیع میاں علیہ الرحمت و رضوان اور ان کے پیاروں کے صدقے میں ہمارے جامعہ اشرف کے طلبہ کو صحیح سوچ عطا فرمائے، صحیح فکر عطا فرمائے، اور انہیں اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہوئے
علمی ذوق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور آخر دعوانا ان الحمد